اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن خوانی کرائے، جلسہ کرائے، یتیم مسکین غریب کو کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، ان کی قبر پر حاضری دے، سلام کرے، صدقات و خیرات کرے۔ مطلب یہ ہے ایک لائق و فائق اولاد اور گھر والوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ زندگی میں بھی وہ خوب خدمت کرے اور انتقال کے بعد بھی ان کو یاد کرے۔ یہی لائق و فائق فرما بردار اولاد کی پہچان ہے۔ حضرات آج علی احمد اور ان کے بھائیوں نے اور ریاض تو کیرلا ہے، اللہ ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کیرلا ہے مگر کیرلا ہی سے فون پر ہم لوگوں سے رابطہ کر کے اس پروگرام کو سیٹ کیا ہے۔ حضرات وہ کیرلا ہے، گئے ہیں کمانے کے لیے، وہ بھی ضروری ہے، ابھی یہی تھے مگر دل ان کا یہی لگا ہوا ہے۔ پروگرام سیٹ انہوں نے کیا ہے، ان کے بھائیوں نے کیا ہے۔ حضرات یہی تو ایک فرما بردار اولاد کی پہچان ہے۔ یاد رکھنا حضرات، زندگی میں انسان کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لباس کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یاد رکھنا مرنے کے بعد اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، لباس کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے حضرات اب ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اب دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب آؤ ذرا دیکھو، علماء موجود ہیں، اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سرکار کے چچا ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہے۔ چچا فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے زندوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنی اولادوں کے دعا کے اس قدر محتاج ہوتے ہیں جیسے دریا میں ڈوبنے والا نکالنے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ ذرا سا توجہ دے دیجیے گا، ذرا سا میرے قریب ہو اور تھوڑی دیر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ علماء موجود ہیں، حدیث پاک ہے کہ جیسے آپ بتائیے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو، بتاؤ اس کی خواہش کیا ہوگی؟ ہاتھ مارے گا، پیر مارے گا، چیخے گا، چلائے گا، آواز دے گا، کون ہے جو مجھے بچانے میں ڈوب رہا ہو؟ حضرات آقا فرماتے ہیں ایسے مردے زندوں کے محتاج ہوتے ہیں جو اس لیے ان کے نیکیوں کا دفتر بند ہو گیا ہے۔ نماز وہ نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رہ سکتے، حج نہیں کر سکتے، زکات نہیں ادا کر سکتے، صدقات و خیرات نہیں ادا کر سکتے ہیں، نیکیوں کا دفتر بند ہو گیا ہے۔ حضرات اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ اپنی اولادوں سے، گھر والوں سے یہی تمنا کرتے ہیں اور یہی پکار پکار کر کہتے ہیں خدا را مجھ پر رحم کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے ایصال ثواب کرو، میرے لیے صدقات و خیرات کرو، میرے نام بسا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ تو اگر اولادیں نیک ہیں، گھر والے نیک ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے اور طلبا، علماء، مشائخ، غرباء، یتاما کو جب کھانا کھلایا جاتا ہے اور علماء کو بلا کر جب جلسہ کیا جاتا ہے تو آیات قرآنیہ، تلاوت کلام پاک، نعت مصطفیٰ اور جو ہے تقاریر کی جو ہے وجہ سے اور ان اوراد و وظائف اور جو ہے کلمات خیر کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اگر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دور فرما کر حضرات ملاحظہ فرمائے وارے ہم صاحب کی بلا اور پورے تو حضرات اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، بیمار تھے اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، اب ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ روح کیا کہتی ہے؟ شاعر کہتا ہے جانے والا دوا کی اب
نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا. علماء اہل سنت یہ محبتیں ہیں، حوصلہ افزائی ہے، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں. لہذا فرمائے حضرات، مرحوم نیاز کی کیا خواہش ہے؟ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا. دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا. چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا. چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا. اور اس شعر پر توجہ چاہوں گا علماء اہل سنت اور استاد الحفاظ اور قراء زینت مسند تدریس صوفی باصفا برادر اکبر حضرت حافظ و قاری فضل الرحمان صاحب قبلہ جو 35 سال سے ایک ہی جگہ دینی خدمت کر رہے ہیں. سو لیجیے آپ. ہاں کرامت وہی ہے نہیں کام کر رہے ہیں. ہاں شرارت کے دور میں کرامت ہے. یہی تو اہم کرامت ہے. جی جی یہ بڑے بھائی ہیں، ان کی صدارت ہے. ابھی حضرت کی دعا ہوگی انشاءاللہ. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جو تشریف فرما ہے. ملاحظہ فرمائے کہ روح کی خواہش کیا ہوتی ہے جانے والے کی؟ درود پاک پڑھی کر میری میت سجا دینا. درود پاک پڑھی کر میری میت سجا دینا. درود پڑھ کر میری میت سجا دینا. پھر اول کلمہ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا. پھر اول کلمہ پڑھی کر مجھے کاندھا لگا دینا. اور اس شعر پر بھی توجہ چاہوں گا. علماء اہل سنت کے دعاؤں کے سہارے شعر پہنچا رہا ہوں. مرحوم نیاز احمد کی کیا خواہش ہے، یا ہر جانے والے کی کیا خواہش ہوتی، کیا امید ہوتی اپنی اولادوں سے؟ یہ علی احمد جتنے برادران ہیں اس کے غور سے سنیں کہ ان کی کیا خواہش ہے. بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے. بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے. توجہ دے حضرات. بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے. بس اتنی سی گزارش ہے کبھی جو وقت مل جائے. تو میری قبر پر آ کر کوئی صورت سنا
دینا تو میری قبری پر آ کر کوئی صورتی سنا دینا. اور آخری شعر ملا فرما لیں. یہی تھی مرحوم نیاز احمد کی تمنا وقت آخر بھی. ملاحظہ فرما رہے ہیں نا, یہی حال ہمارا آپ کا بھی ہوگا. موت سے کس کو رستگاری, آج یہ کل ہماری باری ہے. جنازہ کہہ رہا ہے آگے آگے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. ملاحظہ فرمائیے. یہی مرحوم نیاز احمد کی تمنا وقت آخر بھی. مرحوم نیاز احمد کی تمنا وقت آخر بھی کیا تھی؟ جب آئے یاد جب آئے یاد میری تو بس ایک جلسہ سجا دینا. جب آئے یاد میری تو بس ایک جلسہ سجا دینا. دوا کی اب نہیں حاجتی مگر مجھ کو دعا دینا. چلا میں چھوڑی کری دنیا گلے شکوے بھلا دینا. دوسری پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد والسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم. 15 سے 20 منٹ آپ لوگ اور توجہ دے دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرات, میں نے جس آیت کریمہ اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے, اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان. یہاں کا مرجع جو ہے زمین ہے. زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے, سب کو موت آنی ہے. حضرات, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا ہم بچ گئے, ہم بچ گئے, ہم زمین والے نہیں ہیں. مگر جب اللہ جل مجدہ الکریم نے کل نفس ذائقۃ الموت